آپ حضرات کا بہت شکریہ. آج جو سب سے جو ملک کے احتساب کا نظام ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے. اگر آپ عدالت کے اندر جا کر دیکھیں وہاں پر حالات کیا ہیں تو شاید پاکستان کے عوام کو بھی پتہ لگے. بہرحال آپ کو اجازت نہیں ہے اندر جانے کی. آج ملک کے دارالحکومت میں 2 دن پہلے مشہور صحافی ابصار عالم صاحب کو ایک پارک میں گولی ماری گئی. آج تک کسی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ لوگ کون تھے, کیا اس کے پیچھے محرکات ہیں. یہ بڑا واضح طور پہ معلوم ہوتا ہے کہ اب صحافت کو دبانا صرف ٹی وی چینلز کو, میڈیا کو صرف دھمکیوں کی بات نہیں ہے. اب یہ معاملات کسی جمہوری آزاد ملک میں نہیں ہوتے. بدقسمتی سے ہم آج جس طرح معیشت زوال پذیر ہے, ملک کی خارجہ پالیسی زوال پذیر ہے, ملک کی پارلیمان زوال پذیر ہے, ملک میں اخلاقی قدریں زوال پذیر ہیں, مہنگائی کا عروج ہے. آج صحافت بھی دھمکیوں تلے, دباؤ تلے اور اب جانی خطرے کے ماتحت چل رہی ہے. یہ ملک کی بدنصیبی ہے کہ لا اینڈ آرڈر کے جو ذمہ دار ہیں وہ آج بھی ناکام ہیں کہ صحافیوں کو تحفظ دے سکیں. پوری دنیا یہ سوال کرتی ہے. جس طرح یہ واقعہ ہوا, میں اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا, لیکن یہ ضروری ہے کہ پارلیمان جو ہے وہ اس معاملے کو اٹھائے. ہم کل پارلیمان میں یہ معاملہ قومی اسمبلی میں اٹھائیں گے, لیکن مجھے کوئی توقع نہیں ہے کہ جو حکومت پارلیمان میں, جو اسپیکر پارلیمان میں ناموس رسالت کی بات نہ کرنے دے, مجھے کوئی توقع نہیں ہے کہ وہ صحافت کی آزادی کی بات کرنے دے گا. یہ بدنصیبی ہے ملک کی. آج ملک کے حالات آپ دیکھ لیں. کل کووڈ کا بدترین دن تھا. یہاں ایک NCOC بنی ہوئی ہے, یہاں پر وزراء کی ایک فوج ہے جن کی نوکریاں روز بدلی جاتی ہیں. آج تو یہ بتائے کہ یہ 23 کروڑ کا ملک جو ہے وہ خیرات میں ویکسینیشن دے کر اپنے عوام کو لگا رہا ہے. ملکوں نے جن کی آبادی 2-2, 4-4 کروڑ تھی, کروڑوں ٹیکے حاصل کر لیے. آج پاکستان کی حکومت ایک ٹیکہ خرید نہیں سکی. دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پر عوام جو ہیں اپنے پیسے سے ویکسینیشن لے کر لگانے پر مجبور ہیں. تو میری گزارش ہے اس NCOC کو بند کریں. یہ ناکام ہو چکی ہے. یہ پاکستان کے عوام کو تحفظ نہیں دے سکی, یہ کوئی پالیسی نہیں بنا سکی. آج لوگ مشکل میں ہیں. اس عدالت کے اندر آج 4 وکلاء کم از کم صرف ایک عدالت کے اندر ان کو کووڈ کا شکار ہے. آپ صحافیوں کو دیکھ لیں, آپ بہتر جانتے ہیں کہ کتنے صحافی آج کووڈ کا شکار ہیں. یہ بدنصیبی ہے کہ جہاں پر پوری دنیا نے کووڈ پہ قابو پا لیا, پاکستان میں کووڈ بڑھتا جا رہا ہے. اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ پاکستانیوں کو کسی اور ملک میں سفر کرنے پر منع کر دیا جائے گا. یہ پالیسی کی ناکامی ہے. کابینہ کے اجلاس ہوتے ہیں, سیاسی جماعتوں کو کالعدم کیا جاتا ہے. کابینہ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اس کا اختیار نہیں ہے, کوئی قانون نہیں ہے. پھر اسی کالعدم جماعت سے مذاکرات ہوتے ہیں. یہ آج ملک کے اندر کابینہ اور اس کے وزیروں کی کیفیت ہے. یہ ہمارے وزیر اعظم کی کیفیت ہے. جی سر, آپ نے ایک بار پھر اسپیکر سے متعلق بات کی. اسی اسمبلی میں آپ کی طرف سے اسپیکر سے جو ڈائلاگ کیا گیا اس
पे आपको उनकी जानिब से आप नोटिस भी किया था, तो क्या आप माफ़ी मांगेंगे उनसे या उसी तरीके से स्टांस पे मैं सिर्फ एक ज़ात से माफ़ी मांगता हूँ, स्पीकर से किसी और इंसान से माफ़ी नहीं मांग सकता। सर क्या कहेंगे कि शुगर इंक्वायरी में अब जो हुकूमती शख्सियात हैं पंजाब के वज़रा हैं उनको नैब ने बुलाना शुरू कर दिया, आप समझते हैं कि जो शुगर इंक्वायरी है वो पाया तकमील तक पहुँच सकेगी, जो असल स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी नैब नहीं, मुझे कोई तवक्को नहीं है। पंजाब के वज़रा का क्या ताल्लुक है? फैसला किया है मुल्क के वज़ीर आज़म ने, उसको बुलाए ना नैब के अंदर, ECC के चेयरमैन को बुलाए ना नैब के अंदर, उन वज़रा को बुलाए नैब के अंदर जो पाकिस्तान की 40% चीनी के मालिक हैं, जो ये फैसले करते हैं कि चीनी की कीमत 53 रुपये से बढ़कर 115 रुपये से ऊपर चली गई है। और आज इस मुल्क के अवाम जो हैं वो एक एक किलो चीनी शनाख्ती कार्ड में हाथ में लेकर एक एक किलो चीनी खरीदने पर मजबूर है। ये आज मुल्क की कैफियत है। नैब जो है वो सिर्फ अपोजिशन के लिए बना था, हमें कोई डर नहीं है। हम तो कहते हैं कि टीवी कैमरे लगाएं और पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं कि नैब की हकीकत क्या है और अदालतों की हकीकत क्या है। चीनी का मामला बड़ा सीधा है, कसूरवार वज़ीर-ए-आज़म और काबीना है। नैब का केस बनाए, उनको अंदर करें। शहबाज शरीफ आज 1.5 साल जेल काट चुका है, इल्ज़ाम नहीं लग सका, तो इन वज़ीर-ए-आज़म को भी, इन वज़ीरों को भी 1.5 साल डालें अंदर, फिर देखते हैं। इंसाफ का तकाजा तो ये है। बहुत शुक्रिया। ओके जी, थैंक यू जी।